جی السلام علیکم، کیا حال ہے؟ میرا نام ہے علی کامران اور میں ایک اپنے یوٹیوب کی ایک نئی سیشن کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کل آپ نے برکس کا نام تو آپ نے سنا ہوگا کافی کہ کیا چیز ہے۔ ویسے برکس پہلے تو برک تھا۔ یہ کنٹری تھی برازیل، رشیا، انڈیا اور چائنا۔ اس کے بعد ساؤتھ افریقہ نے ان کو جوائن کیا 2001 میں یہ بنی تھی۔ بیسک ایم اس کا یہ تھا کہ جو سے نا آپ کے مختلف کنٹریز ہیں ان کے درمیان انڈسٹریل ریلیشنس کو، اکانومی کو اسٹرانگ کیا جائے۔ پھر ایسے ایسے یہ بڑھتے بڑھتے کافی لوگوں نے انٹرسٹ، کافی کنٹریز میں اس میں انٹرسٹ شو کیا۔ تقریباً ایک اندازے کے مطابق 40 سے زیادہ کنٹریز اس میں انٹرسٹ آنا چاہتے ہیں۔ اس کے کافی پلانس ہیں، لیکن اس میں کافی کبھی یہ بھی خبر آتی ہے کہ برکس اپنی کرنسی بنانا چاہتا ہے۔ ابھی تک ایسا کوئی اس نے کرنسی، یہ تو خیر کافی دور کی بات ہے، لیکن یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنی لوکل کرنسیز میں ٹریڈ کریں بجائے ڈالر کے یوز کرنے کے۔ ہم اپنی جو لوکل کرنسیز ہیں یا چائنیز یوان ہے یا اگر آئل لیتا ہے تو درہم میں یا ریال میں پیمنٹس ہو جائیں۔ اس کی وجہ کیا ہے تو اس کے ہم تھوڑا دور جانا پڑا ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد جب بیٹن ووڈ ایک جگہ کا نام ہے، ادھر ایک سسٹم تمام کنٹریز نے، بڑی بڑی کنٹریز نے ڈیسائیڈ کیا کہ آج جو گلوبل کرنسی ہوگی وہ ڈالر ہوگی۔ تو اس وقت اس کی مخالفت شروع ہو گئی تھی۔ اصل میں برطانیہ چاہتا تھا کہ ڈالر کے بجائے پاؤنڈ اسٹرلنگ کو ایک گلوبل کرنسی کا درجہ دیا جائے، لیکن اس وقت امریکہ کافی اکانومی اس کی کافی اسٹرانگ تھی اور برطانیہ کی معیشت جنگ کی وجہ سے کافی کمزور ہوئی تھی، تو اس لیے ڈالر ایک گلوبل اکانومی پہ ڈالر ایک گلوبل کرنسی بن گیا۔ اس کے بعد بھی کافی کنٹریز کو اس پہ اعتراض تھا۔ اس میں اعتراض کی وجہ یہ تھی کہ جو دوسری کنٹریز ہیں ایکس وائی زیڈ، جو بھی کنٹری ہے ادر دین ڈالر، اس کو ڈالر کمانا پڑتا ہے۔ اگر کوئی کنٹریز ہے مثلا آئل ریچ کنٹریز، اگر آپ سعودی عرب یا عرب کنٹریز کی بات کریں تو وہ اپنا تیل بیچتی ہیں اور امریکہ سے ڈالر لیتی ہیں۔ اگر کوئی ایگریکلچر زرعی ملک ہے تو وہ اپنی اناج یا جو بھی چیز اجناس وغیرہ کسی دوسرے ملک کو بیچتا ہے اور ان سے ڈالر لیتا ہے۔ امریکہ کو اگر ڈالر چاہیے وہ سمپلی پرنٹ کر سکتا ہے، اسے پرنٹ کرنا ہے ڈیفینیٹ، اس کا ایک پروسیجر کانگریس، جو اس کی جیسے ہماری نیشنل اسمبلی ہے اس کی کانگریس ہے، اسے منظوری لینی پڑتی ہے، لیکن وہ اپنا خسارہ تجارتی خسارہ اور اپنی ریکوائرمنٹ پرنٹ کر کے پوری کر سکتا ہے، لیکن دوسرے ممالک کے پاس یہ ایک اپارچونیٹی نہیں ہے۔ ان کو امریکہ کا محتاج ہونا پڑتا ہے کہ وہ ڈالر دے گا اب تو ہی ان کا کام چلے گا، ان کے پاس ریمیٹنس آئے۔ اس کی بھی یہ جو یورپ بنا تھا وہ بھی اسی لیے بنا تھا کہ انہوں نے کہا کہ ہم ایک اپنی لوکل کرنسی میں اپنا کام کرنا چاہتے ہیں۔ اسی طرح یہ چائنا بھی یہ چاہتا ہے اور خاص طور رشیا بھی کہ اگر ہم لوکل کرنسیز میں کام کریں تو اس سے ہمیں جو ہے ڈالر پہ ہماری ریلائنس کم ہوگا، اور ہم اگر ایکسیپٹ کر لیں برکس، جس طرح کی برکس آ جائے تو ہمارے لیے فائدہ ہوگا۔ لیکن اس سے ڈیولپڈ کنٹریز کو کیا فائدہ ہوگا؟ ڈیولپنگ کنٹریز کو ایسا جتنا فائدہ نہیں ہوگا۔ پہلے ان کو ارن کرنا تھا پڑتا تھا ڈالر، اگر گلوبل کرنسی یورو بن جائے تو ان کو یورو ارن کرنی پڑے گی، یا برکس بن جائے تو ان کو برکس ارن کرنی پڑے گی۔ ان کو ارن ہی کرنا پڑے گا، پرنٹ نہیں کر سکتے۔ ڈیفینیٹ ان کو ان کرنسیز آنے کی تو فائدہ ہوتا ہے۔ جیسے آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ کے محلے میں کوئی ایک ہی دکان تھی کسی چیز کی، جنرل اسٹور تھا یا جو بھی کوئی شاپ تھی، اگر اس کے مقابلے میں دو شاپس آ جائیں ڈیفینیٹلی جو پہلے آپ کو کم کوالٹی کی چیز مہنگی دام میں دیتا تھا تو اس کے ریٹ مناسب ہو جائیں گے، ایک کمپٹیشن میں آ جائے گا۔ اس سے یہ فائدہ تو ہوگا کہ ایک کمپٹیشن آ جائے گا، آپ کی ضرورت اگر امریکہ پوری نہیں کر رہا تو ہو سکتا ہے دوسرے برکس یا جو کنٹریز ہیں یا اینٹی امریکہ ہیں، اینٹی امریکہ تو نہیں، مثلا جو دوسرے برکس کنٹریز وہ پوری کر دیں، یہ تو ہو سکتا ہے۔ لیکن اس میں آپ کو وہ ارن نہیں کرنا پڑے گا، آپ کو پرنٹ نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کو یہ اس میں بس یہی فائدہ ہے، البتہ یہ ہوگا کہ آپ اگر ڈالر سے ہٹ کے اپنی کرنسیز میں ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ڈالر پہ بڑھنا تھوڑا کم ہوگا، آپ کو تھوڑی اکانومی کا سکون آئے گا، آپ اکانومی ڈالرائزیشن سے نکل آئے گی، تو آپ کو امریکہ کا کردار کم ہوگا۔ باقی اس میں ایسا کوئی فائدہ نہیں ہے ڈیولپنگ کنٹریز کو، لیکن اس پوائنٹ آف ویو سے کہ اگر ان کو کوئی بھی کرنسی ہو جائے، جب تک وہ خود اپنے آپ کو مضبوط نہیں کریں گی
اور دوسری بات یہ کہ کرنسی انٹروڈیوس کرنا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے. جب یورپ ایک ہی طرح کی کنٹریز تھیں، ان کو بھی 10 سے 12 سال لگے کہ یورو کو مارکیٹ میں لانچ کرنے کے لیے. وہ بھی کنٹریز تھی، یورپی کنٹریز تھی، اور ساری ایک طرح کی ہی کنٹریز تھیں. یہ تو اب اس میں دیکھیں انڈیا اور چائنا کی نہیں بنتی. اب اس طرح کئی ممالک ہیں، مثلا پاکستان اور انڈیا، اس میں پاکستان بھی اس میں شامل ہوتا ہے، تو پاکستان کی انڈیا سے نہیں مانتی. اگر یہ کیسے بنے گی، یہ کافی مشکل کام ہے، لیکن ہو سکتا ہو جائے. اگر ہوتا بھی ہے تو اس کو کافی لمبا عرصہ لگے گا. ابھی اس سے یہ دور کے ڈھول سوار نہیں ہیں ابھی ایسے، جس میں کوئی اس میں اتنی کوئی اسٹرینتھ یعنی کہ خاص نہیں ہے کہ برکس آ جائے. تو ہوپ فلی اگر آ جائے تو اچھی بات ہے، ایک کمپٹیشن ہوگا ڈالر کو. تو اب ہم، لیکن آپ کو اگر کچھ بننا ہے تو ان سے آنے سے کچھ نہیں ہوگا، آپ کو اپنی اکانومی کو اسٹرانگ کرنا پڑے گا، تو ہی کچھ بنے گا. تھینک یو، جزاک اللہ خیر. اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو کائنڈلی سبسکرائب کریں، کیونکہ ہمارے سبسکرپشن کافی کم ہے.